سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ امریکہ کی طرف سے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی نیوز آئی ہے جی کہ پاکستان پہ سفری پابندیاں لگنے والی ہیں اور ساتھ افغانستان پہ۔ آج قوم کی یہ حالت ہو چکی ہے، امریکہ تو بہت دور کی بات ہے، جو عرب ممالک ہے وہاں سے بھی اسی طرح کی خبریں آتی رہتی ہے، کبھی دبئی سے، کبھی سعودی عرب سے، کبھی کہیں سے، کہ جناب پاکستان کے جو لوگ ہیں یہاں پہ آتے ہیں، یہ آگے ایسے کام کرتے ہیں کہ جس سے پاکستان کی انسلٹ ہوتی ہے، بے عزتی ہوتی ہے، اور اس وجہ سے جناب ان لوگوں پہ کنٹرول کیا جائے، اور اسی کے نتیجے میں پھر پاکستان میں جو بھی ادارے بیٹھے ہوئے ہیں ایئرپورٹ کے اوپر، ایف آئی اے یا جو بھی امیگریشن ہے، ان کی بہاریں ہو جاتی، ان کی موج ہو جاتی ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کراچی سے بھی لوگوں کو جہاز سے بھی اتار لیا جاتا ہے، جہاز پہ بیٹھنے نہیں دیا جاتا، بورڈنگ کارڈ ملنے کے بعد بھی پلین پہ نہیں جانے دیا جاتا، ان کے پاس پیپر بھی ٹھیک ہوتے۔ یہ آج پاکستان کے لوگوں کی، پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت دنیا میں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ پہلے یہ بیان دیا گیا کہ اسلامی ممالک، مگر بعد میں یہ دو ہی اسلامی ممالک جن کا نام آیا ہے، سعودی عرب بھی اسلامی ملک ہے، دبئی بھی اسلامی ملک ہے، لیکن ہم نے اپنا معیار اتنا کمزور کر دیا کہ کسی سے ہم سوال بھی نہیں کر سکتے۔ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے جی، اب لوگوں نے یہ باتیں شروع کر دینی ہے کہ جناب انڈیا کے لوگ بھی تو واپس آئے ہیں، لیکن انڈیا کے لوگ اگر واپس آئے ہیں یا دوسرے ممالک کے لوگ واپس آئے ہیں تو وہ غیر قانونی طور پہ وہاں پہ گئے ہوئے تھے، ان کے پاس وہاں رہنے کے لیے ویزے نہیں تھے، اور وہ بالکل ایسے ہی تھے جیسے آپ سمجھ لیں کہ نہ ان کے پاس کوئی میڈیکل کی وہاں پہ سہولت تھی، نہ ان کے پاس اگر وہ کام کرتے ہیں تو ٹیکس وہ دیں، وہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ اور امریکہ میں جب ان کو پکڑ کے واپس بھیجا گیا، اس میں افریقہ کے لوگ، کولمبیا کے لوگ، انڈین لوگ، پاکستانی بھی تھے، وہ اسپیشل پلین پہ آئے ہیں، وہ تھوڑے سے لوگوں کو بھی اسپیشل پلین پہ بھیجا گیا، اور وہاں پہ شور پڑا کہ ان کی تذلیل کی گئی۔ دیکھیں، جب بغیر ویزے کے یا بغیر کسی کمپنی کے یا بغیر کسی دعوت کے کسی کے گھر میں بھی چلے جائیں تو یہی حالات ہوتے ہیں، لیکن سفری پابندیاں جو ہیں وہ کچھ اور چیز بتاتی ہے آپ کو۔ اور پاکستانی جو ہیں بڑی تعداد میں امریکہ میں رہتے ہیں، اب وہ تو نہیں متاثر ہوں گے، لیکن جو نئے آنے والے ہیں یا وہاں پہ جو رہنے والے ہیں جن کے پاس پتہ نہیں کوئی کمزور اسٹیٹس ہے، وہ متاثر ہوں۔ تو یہ جناب آپ کو میسج دیا گیا ہے، کیونکہ 2 دن پہلے بڑی مبارکباد دی جا رہی تھی کہ ہم نے جناب وہ کابل حملے میں جو بندہ وہ امریکہ کے حوالے کر دیا ہے، امریکہ نے ہماری تعریف کی ہے، اور تعریف کا یہ جناب آپ کو انعام جو دیا جا رہا ہے وہ بھی پتہ چل گیا ہوگا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو پاکستانی ہے وہ، کیونکہ پچھلے دنوں آپ نے کچھ نیوز سنی ہوگی، اس میں بتایا جا رہا تھا کہ پتہ نہیں کتنے لاکھ پاکستانی جو ہیں وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اور اس وقت کے بعد سے ایسا پروگرام بنایا گیا کہ ان کے اوپر سختی کی جائے، ان کو ملک میں رکھے، اور یہاں بھی ان کے ساتھ جو بھی سلوک کیا جائے وہ ہونا چاہیے۔ یہاں ہزاروں لوگوں کو لاہور ایئرپورٹ، اسلام آباد ایئرپورٹ، جو بھی پاکستان کے ایئرپورٹس ہیں وہاں سے جانے نہیں دیا جا رہا۔ لوگ جو ہیں وہ بڑی رقم دے کر وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اگر کامیاب ہو جاتے ہیں تو جہاں پہ پہنچتے ہیں وہاں پہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج پاکستان کے لوگوں کی یا پاکستانی پاسپورٹ کی دنیا میں جو عزت ہے، جس نمبر پہ وہ آیا ہوا ہے، وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں، مگر دعوے ہمارے یہ ہوتے ہیں، جس طرح میں عام طور پر تھوڑی سی مثال تو دینی پڑتی ہے کہ ہم جناب بڑی ترقی یافتہ ملک ہے، اور ہمارے یہاں پہ بڑا ایسا سسٹم چل رہا ہے کہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور پاکستان کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ پاکستان بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے۔ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا، ان کے منہ پہ تماچا ہے۔ اس طرح کے بیانات آپ کو اکثر ملیں گے، اکثر اس طرح کے بیانات آپ کو ملیں گے۔ کل مریم ہاسپٹل جو تھا وہاں پہ گئی ہے، تو وہاں پہ بھی ایک بندے کو معطل کر دیا اور کہا کہ شکر کرو میں آپ کو جیل میں نہیں بھیجتی، لیکن وہاں اگر غور کیا جائے تو وہ قلعہ اہل نہیں ہے، ہماری گورنمنٹ وہ اس قابل نہیں ہے، ہمارے جج اس قابل نہیں ہے،
ہمارے وہ لوگ بھی اس قابل نہیں ہیں جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا. کوئی ادارے میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے وہ کیا کام وہاں پہ کر رہے, لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی کر رہے. آپ کو معمولی سے معمولی کام کے لیے بھی میرا خیال ذلیل و خوار وہاں پہ ہونا پڑتا ہے. بغیر رشوت کے آپ سسٹم کو چلا نہیں سکتے. مگر کیونکہ اس پہ نظر پڑ گئی وہ کمزور تھا, اس کو کہا جناب شکر کرو. پھر اس کو ڈرایا گیا کہ جیل میں نہیں بھیج رہے, صرف آپ کی نوکری جا رہی ہے, تاکہ وہ ڈر و خوف کی وجہ سے دوبارہ نام بھی نہ لے. عدالتوں میں جائے گا, وہاں پہ اسی طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی دے سکے, نہ وہ ڈیوٹی دے رہی. یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب دوسرے ممالک میں ہمارے اس طرح کے میسج آئیں گے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ کس طریقے کے ساتھ اقتدار میں آئی, ہمارے وہ والے لوگ بھی کس طرح 3 سال 5 سال کے لیے دوبارہ بیٹھے ہوئے, ہمارا صدر پاکستان کس طرح اقتدار میں آیا, ہمارے اندرونی حالات دیکھنے کے بعد پھر فیصلے کیے جاتے. امریکہ تو بہت بڑی طاقت ہے, آپ کو پتہ ہے کہ آئے دن اس طرح کی باتیں بھی آپ کو سننے میں آتی ہیں کہ اتنے صوبوں اتنے ضلع ہیں جن کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے, وہ سفر نہیں کر سکتے. نام بھی کئی دفعہ آپ کو بتائے. پھر یہ دیکھ لیں آپ, ابو ظبی ہے, سعودی عرب ہے, یہ جتنے ممالک ہیں یہاں سے یہ رپورٹ آتی ہے. کل بھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, خواتین میں جتھوں کے جتھے ہیں وہ مانگ رہے ہیں اور لوگوں سے مانگ کر وہ سسٹم کو چلا رہے ہیں. اور پھر کہا جاتا ہے جناب ان کے پاسپورٹ جو ہے وہ بلاک کر دیے گئے ہے, کوئی کہتا 50,000, کوئی کہتا 52,000, جتنے مرضی بلاک کر دیں. سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ بلاک کیوں کی ہے. آپ نے کبھی کسی ملک کا سنا ہے کہ اس نے جی فلاں کا بندے کا پاسپورٹ جو ہے اتنی بڑی تعداد میں بلاک کر دی ہے. کل ایک سوال آ رہا تھا کہ جناب حکومت یہ بلاک نہیں کر سکتی, اس پہ لکھا ہوا کہ یہ پاسپورٹ جو ہے وہ حکومت پاکستان کی ملکیت ہے, اس پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ آپ کی ملکیت ہے. کہ آپ کو ہمارے پاس یہاں کے یورپین پاسپورٹ ہے, وہاں پہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ جرمن گورنمنٹ کی ملکیت ہے. اور قوانین میں یہ چیزیں ہوتی ہیں, لیکن جو وہاں کے شہری ہے, چلے ایک غیر ملکی اگر جرمنی میں رہ رہا ہے, اس نے کوئی ایسا کوئی بہت بڑا کام ڈال دیا تو اس کے لیے شاید کوئی ایسی بات ہو جائے جناب کہ اس کا پاسپورٹ بلاک کر دے, کینسل کر دیں. لیکن جو جرمن شہری ہوں گے یا انگلینڈ کے شہری ہوں گے, ان کے بلاک کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ واحد ہمارا ملک ہے. میں کل دیکھ رہا تھا وزیر داخلہ, جو کام ہے وہ کرنے والے وہ نہیں کرنے. اب وزیر داخلہ کو بھی بسوں پہ آگے پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ نے کرایہ کتنا دیا ہے. جس ملک کے وزیر داخلہ بسوں پہ آ کے یہ لوگوں سے پوچھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم نہیں چل رہا. سسٹم اس لیے نہیں چل رہا, جو بھی لوگ نیچے کام کر رہے ہیں وزیر داخلہ کے, وہ بھی 2 نمبر, یا وزیر داخلہ ہی 2 نمبر طریقے کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, تو سب لوگ 2 نمبر طریقے کے ساتھ بیٹھے ہوئے. اگر انصاف کی بات کریں, اچھا جی وہ امریکہ کے حوالے آپ نے ایک بندہ کر دیا, تو پاکستان میں لوگوں کو کون سا انصاف مل رہا ہے؟ یاسمین راشد ہے, یہ صنم جوید کتنی دیر جیل میں رہی, طیبہ راجہ, کتنی خواتین آج بھی جیلوں میں, یہ جن کے نام لے یہ تو چلو باہر ہے, لیکن کتنی خواتین آج بھی جیلوں میں بیٹھی ہوئی ہیں. ان کو آپ نے انصاف دے دیا؟ ایک بندے کے لیے آپ نے اور مشکلات کھڑی کر لی. ابھی آپ کو پتہ چلے گا آہستہ آہستہ کہ یہ مشکلات کیا ہے اور کس طرح اس کا رد عمل آئے گا. تو آپ اپنے ملک میں تو عدل و انصاف نہ دے سکے, لیکن دوسروں کی آپ کو بڑی فکر ہے کہ یہ جناب ہم نے بڑا کارنامہ کیا. میں سے یہ تھا کہ ہم جناب آپ کے تابع دار ہے کسی صورت بھی, یہ نہیں کہ وہ ایک بندے کو دے دیے, یہ کہے نا اور بھی امریکہ کے کہ ہمیں یہ اتنے بندے اور چاہیے, وہ بھی یہ دے دے, کوئی پرابلم نہیں ہمارے پاس. ہم نے پہلے بھی بے شمار لوگوں کو امریکہ کے حوالے کیا. آپ اندازہ لگائیں کہ اس قدر کمزور حکومت, اور پھر امریکہ سے بھی یہ بیانات آ رہے کہ آپ جناب جو گورنمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ جس طریقے سے آئے ہم ان کو نہیں مانتے. اس کے باوجود وہاں سے میسج آ رہے, کبھی کوئی خط آ جاتا ہے, کبھی کوئی میسج آ جاتا ہے, اور پھر بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ جی عمران خان کے جو لیے امریکہ آواز اٹھا رہا تھا وہ آخری پتہ بھی ختم ہو گیا. پھر اس کے لیے تو پتہ ختم ہو گیا, تو آپ کے لیے کون سا قائم ہے؟ آپ کو پتا کتنی دیر تک امریکہ جب چاہے
میں آپ کو بتا دیتا، یہ میں بالکل واضح طور پہ، اس کے لیے 1 سیکنڈ کا کام ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو گرانا۔ اور لوگ کہتے ہیں جی یہ گورنمنٹ جو ہے امریکہ، یہ جو لوگ ہیں امریکہ سے امیدیں لگا کے بیٹھے تھے، یہ جو گورنمنٹ ہے پچھلے 3 سال سے لوگوں پہ تشدد کر رہی، ظلم کر رہی، وہ بھی تو امریکہ ہی لے کے آیا ہوا تھا، یہ خود آئے ہوئے۔ اور امریکہ کو نظر نہیں آ رہا کہ انسانی حقوق کا روزانہ وہاں پہ جنازہ نکلتا ہے، مذہبی طور پہ لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کی جاتی ہیں۔ امریکہ کو یہ چیزیں آپ سمجھتے نظر نہیں آتی؟ سب کچھ نظر آتا ہے، لیکن سب سے پہلے لوگ اپنے گھر کو دیکھتے ہیں، وہ دیکھ لیں اپنے گھر کو ٹھیک کرنے کے لیے کس طرح صفائی وہاں پہ کی جا رہی ہے، کس طرح پوری دنیا کے ساتھ پنگا لیا جا رہا۔ ہم تو اس قابل نہیں کہ کسی ملک کے ساتھ پنگا لے سکیں، ہم تو کیونکہ خود ہی ہمارے اتنے مسائل ہیں، اتنے پرابلم ہے ملک کے کہ کسی کے ساتھ ہم پنگا نہیں لے سکتے۔ یہاں تک کہ اب افغانستان سے جی ہم ملے ہوتے ہیں تو آپ کیا کر لیں گے؟ ہماری جی فوج وہاں جا کے لڑے گی، وہاں روس کی فوج لڑی، وہاں پوری دنیا کی فوج جا کے لڑی، کیا رزلٹ نکلے؟ تو اس طرح کی باتیں، بیانات دیکھ کر عوام کو خوش کرنا اور کہنا کہ جناب آپ بے فکر رہیے، ہم بس اب ٹھیک کر رہے ہیں، کوئی پریشانی نہیں، ہم جلد کنٹرول کر لیں گے، ہم یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، وہ خالی پلاؤ شیخ چلی جیسی گیم ڈالنے۔ اور علی بابا 44 چور جو ہے انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، آپ دیکھ لیں وہاں پہ حالت کیا ہوئی ہے، ملک کس طرف جا رہا ہے، کس طرف یہ ملک جا رہا ہے کہ نہ ملک میں رہنے والوں کی عزت ہے، نہ ملک سے باہر جانے والوں کی عزت۔ تو ابھی آگے آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ ابھی میں آپ کو ایک اطلاع دے دیتا ہوں کہ زیادہ دیر کی گیم نہیں ہے، اس وقت جو خبریں ہمارے پاس ہیں کہ شاید اور 1-2 ماہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ چلے، اس کے بعد امریکہ ہی اس گورنمنٹ کو ختم کرے گا، امریکہ ہی اس کو لے کے آئے، لوہے کو لوہا ہی کاٹتا ہے۔ تو پھر یہ لوگ کہیں گے جی ہمیں امریکہ نے بھیج دیا، لے کے بھی تو وہی آیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔